اللہ کی ہستی تو بہت پاک ہے، اللہ تو بہت پاک ہستی رکھنے والا ہے، اس نے شیطان کو نہیں چھوڑا۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ ناچ رہے ہیں، اور جو لوگ فونوں پہ زنا کر رہے ہیں، جنہوں نے کتنے لوگوں کی زندگیاں خراب کر دی ٹک ٹاک کی عورتوں کی وجہ سے یا کسی دوسری عورت کی وجہ سے، اللہ اسے چھوڑ دے گا؟ کتنی طلاقیں ہوئی اور کتنی عورتیں بچوں کو لے کر ٹک ٹاکوں پر آ رہی ہیں، اور یہی عورتیں اگر اپنا گھر بچا رہی ہوتی نا تو بچے ٹک ٹاکوں پر نہیں پل رہے ہوتے، بچے ان کے گھروں میں پل رہے ہوتے، ان کے دائرے میں پل رہے۔ عورت کو جب مرد پیار اور محبت سے بولتا ہے نا تو عورت کچھ بھی مان لیتی ہے۔ وہ ایک اداکارہ ہے نا، فضا ہے جن کا نام، جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ میرے شوہر نے دوپٹہ پہننے کو نہیں کہا تھا، اگر میرے شوہر دوپٹہ پہننے کو کہتے نا سر پہ تو میں پہن لیتی۔ باقی میں عورت ہے کہ اگر شوہر پیار اور محبت سے بات کرے نا اپنی بیویوں کے ساتھ، تو جو کام آپ باہر کی عورتوں سے کر رہے ہیں نا وہ آپ کو گھر کے اندر میں عورتوں کو اتنی بڈنگ ڈال دی جاتی ہے کاموں کی کہ جب وہ شوہر کے پاس آتی ہے نا تو وہ بہت تھک جاتی ہے۔ تو خدایا اس بات کو سمجھیں، آپ کی گھر کی عورت بھی وہی عورت ہے اور باہر کی عورت بھی وہی عورت ہے۔ باہر کی عورت کے پاس پورا ٹائم ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی کام نہیں ہوتا سوائے فون اٹھا کر بات کرنے کے، یا لپسٹک لگا کر آپ کو دکھانے کے، یا بے حیائی دکھانے کے، اس کے پاس یہی کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ فتنہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے نا شیطان کی۔ اور جو اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑی ہوتی ہے وہ آپ کی عزت کو سنبھال رہی ہوتی ہے، آپ کے بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو شیطان والی فتنہ زیادہ پھیلے گا جو اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ جڑی ہے، جو اللہ کے حقوق کو نبھا رہی ہے آپ کے ساتھ جڑ کر، جو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو سب کو چھوڑ کر قربانی دے کر آپ کے ساتھ رہ رہی ہے، تو اس کو تو قربانی اس کی قربانی ہے نا، قربانی تو اس کی ہے، اس عورت کی تھوڑی ہے نہ۔ اس عورت کے لیے جنت ہے، اگر وہ یہ سوچ رہی ہے کہ میں کسی ایک عورت کا گھر خراب کر کے اپنا گھر بتاؤں گی اور مجھے تو اللہ معاف کر دے گا، بخشش کر دے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ انصاف کرنے والا ہے، تو رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی غلط کرے گا نا تو بدلہ دینا ہے۔ دو بیویاں رکھنے کے بعد اگر دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی غلط کیا نا تو بدلہ دینا ہے۔ بدلے والے دن وہ فرما رہا ہے سورہ فاتحہ میں کہ بدلے والے دن یعنی آخرت والے دن آنا ہے، حساب دینا ہے، ہر چیز وہ بتا رہا ہے۔ اگر دو شادیاں اتنی ضروری ہوتی نا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سوچیں، وہ جنت کی سردار ہیں، انہوں نے صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی بات رکھی تھی کہ میری حیات تک آپ شادی نہیں کیجیے گا دوسری، اور حضرت علی نے احترام ان کا اتنا کیا تھا کہ ان کی حیات تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی نہیں کری تھی، ان کے انتقال کے بعد آپ نے شادی کری تھی۔ عورت جب قربانیاں دیتی ہے نا تو اس کے احترام کرنا مرد پر لازم ہے۔ دو شادیاں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض نہیں کری، سوچئے گا اس بات کو کہ دو شادیاں فرض نہیں ہیں، اگر اس لیے کیونکہ اللہ نے عورت کی بھی رکھی ہے، یہاں اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے، یہاں اللہ تعالیٰ نے عورت کی بھی بات رکھی، اور سب سے بڑی مثال حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی تھی نا تو وہ ہمارے اس لیے تھی کہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر کوئی طلاق یافتہ ہو یا کوئی ایسی ہو جو بہت زیادہ مجبور ہو، ان سے کریں دو چار، مجبوری کے تحت آئی ہے شادی، ایسے نہیں آئی کہ ہمارا حق ہے ہمیں دے دیا گیا قرآن۔ پہلے فرض ادا کیجئے، سنتیں ادا کیجئے، پھر بات کیجئے گا کہ آپ کا کیا حق ہے۔
اور کیا حق نہیں ہے. اب مولانا مسعود صاحب سے ایک بات ہے کہ آپ ایک بہت بڑے عالم ہیں. آپ کی بات میں وہ وزن ہے جو لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے. آپ نے سکے کا ایک پہلو دکھایا لوگوں کو, سکے کا دوسرا پہلو نہیں دکھایا. آپ نے یہ بتایا کہ 4 شادیاں آدمی کر سکتا ہے, اس کا حق ہے. آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اگر وہ 4 شادیاں کرے گا اور اگر اس نے ذرا بھی ناانصافی کری تو قیامت کے دن آدھا جسم اس کا بالکل ایسا ہوگا جیسے پالش کی طرح سے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے. کون فرما رہا ہے؟ اتنی بڑی ہستی فرما رہا ہے. بات بتائیں تو پوری بتائیں, انصاف آدھی ادھوری باتیں نہیں بتائیں, کیونکہ آپ ایک بہت بڑے عالم ہیں, ہم آپ کی عزت کرتے ہیں. لیکن خدایا آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ 4 شادی کے چکر میں 10 طلاقیں ہو گئے. 3 4 بچوں کے ساتھ عورتیں ٹک ٹاک پر آ رہی ہیں. اگر وہ عورتوں نے کہا ہے کہ 4 شادیاں نہ کریں تو کم از کم ان کے بچے ان کے گھروں میں پل تو رہے تھے. اب ان کے بچے ان کے گھروں میں نہیں پل رہے, ٹک ٹاک پہ پل رہے, اور ان کی مائیں بے پردہ ہو کر آ رہی ہیں یا مجبوری میں آ رہی ہیں, پر وہ آ رہی ہیں کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی ہیں کسی کے ساتھ حرام کرنے سے بہتر ہے کہ ہم یہاں پر آ کر بات کر تو اپنا کر رہے ہیں. تو خدایا کوئی بات کرنے سے پہلے آپ خود سوچا کریں کہ اس کا آگے کا رزلٹ کیا نکلے گا. طارق جمیل صاحب بھی تو ہیں, کتنی اچھی بات کرتے ہیں وہ, اور کتنی اچھی بات انہوں نے کہی کہ میری بیوی کی میں نے دوسری شادی اس لیے نہیں کری کہ میری بیوی کی وفا آڑے آ گئی. میری بیوی کی جو ایک وفا ہے نا, مطلب انہوں نے اپنی بیوی کی اتنا احترام کیا کہ اپنی بیوی کے دل میں کوئی خلش نہیں رکھی, اور یہ بہت بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. بہت اچھی لگی مجھے ان کی بات, بہت زبردست انہوں نے یہ بات کہی کہ میں نے اپنی بیوی کی وفا کے لیے 4 شادیاں نہیں کری, اور پھر اگر میں 4 شادیوں میں لگ جاتا تو پھر میں اور ذمہ داریاں بھی میرے پر آ جاتی, میں دین کے راستے سے ہٹ جاتا. یعنی دین کے راستے سے ہٹتا نہیں, لیکن یہ کہ وہ محنت نہیں کر پاتا جو میں محنت اب کر رہا ہوں. بہت زبردست بات بولی, بہت اچھی بات بولی, اور یہ ان کی بہت زبردست بات ہے. اور وہ جب بھی بات کرتے ہیں نا عورتوں کے بارے میں, بہت اچھے طریقے سے بیٹی کو جس طرح سے بھی سمجھاتے ہیں, ملک کی بیٹیوں کو جس طرح سے سمجھاتے ہیں اور جس طرح سے وہ عاجزی کر کے سمجھاتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, عزت دیتے ہیں وہ.